بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری جگہوں پر جب بچے کی گھر میں ولادت ہوتی ہے، جب ڈیلیوری ہوتی ہے، عورت جب گھر میں آتی ہے تو اب ایسے موقع پر گھر کے بڑے افراد کہتے ہیں سارا گھر ناپاک ہو گیا، اب گھر کے سارے سامان کو دھلا جائے، دیواروں کو کلر کیا جائے، کپڑے برتن کو دھلا جائے، رنگ و روگن کیا جائے، اس لیے کہ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب ایسے موقع پر جو ہے وہ گھر ناپاک ہو گیا، یعنی اب ایسے موقع پر گھر کی صاف صفائی کرنا یا برتن کپڑے وغیرہ اور ساری چیزوں کو دھلنا اور یہ کہنا کہ گھر پورا ناپاک ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یا درست ہے؟ آئیے آج اسی کو ہم سماعت کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ قبل اس کے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ تو ناظرین محترم، جس طریقے سے آپ نے سماعت کیا، بہت سارے علاقوں کے اندر ایسے رواج عام ہیں، اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے یہاں ڈیلیوری ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی، اور اگر گھر کے کسی فرد نے گھر میں رنگ و روگن نہیں کیا، کلر نہیں کیا یا گھر کو دھوئے نہیں، تو لوگ کہتے کہ کیسے انسان ہیں، ناپاک گھر میں رہتے ہیں یا کلر بھی نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو کیا واقعی بچے کی پیدائش کے بعد گھر ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی ایسے موقع پر ہمیں کپڑے برتن گھر زمین اور ساری چیزوں کو دھلنا چاہیے یا نہیں دھلنا چاہیے؟ کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھ لیجئے، یہ عوام کے اندر غلط فہمی ہے کہ اس کی وجہ سے گھر پورا کے پورا ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خون کا حصہ اگر یا ناپاکی جس جگہ پر لگی ہے صرف اور صرف اتنا حصہ ناپاک ہے، اتنے حصے کو آپ صاف کر لیجئے، باقی تو پورا کے پورا گھر صاف ہی ہے۔ ایسے موقع پر ایسا کہنا کہ پورا گھر نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، یا جس بیڈ پر یا بستر پر عورت ہوتی ہے اس کے قریب تک کوئی نہیں آتا، اگر آ جائے تو کہتے ہیں کہ فوراً تم ناپاک ہو گئے، اب اپنا کپڑا بھی صاف کرے اور خود بھی غسل کرے۔ تو یاد رکھ لیجئے ایسی صورت میں غسل نہ واجب ہوگا نہ اس کا کپڑا ناپاک ہوگا جب تک کہ اس پر نجاست نہ لگ جائے۔ اس چیز کو خاص طور سے آپ یاد رکھ لیجئے۔ ہاں، جتنی جگہ پر ناپاکی وغیرہ لگی ہے اتنے کو پاک کرنے کا حکم دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ پورا کے پورا گھر صاف کیا جائے۔ اب ایک حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم حدیث ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جب کسی کے کپڑے پر اگر حیض کا خون لگ جائے تو اب ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ تو آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کسی کا کپڑا اگر حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے، یعنی حیض کا خون اگر لگ جائے تو اسے خرچے اور پھر اس کے بعد پانی سے دھو لے، تب اس پر نماز کو ادا کر لے۔ یعنی جتنے حصے پر وہ ناپاکی لگی ہے اس حصے کی ناپاکی کو آپ صاف کر لیجئے اور آپ جو ہے دھل کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر نجاست جو ہے جس جگہ پر لگی ہو اتنے حصے کو دھلا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نجاست کو دور کر دیے، پاکی حاصل ہو گئی۔ اب اس طریقے سے کہ دوسرے حصے پر اور دوسری جگہ کو دھلنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، ایسے ہی گھر میں اگر بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو پورے کے پورے گھر کو ناپاک کہہ دیا جاتا ہے، یا پورے کے پورے گھر کو صاف کرنے کے لیے یا پاک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بھی جہالت ہے، جس جگہ گندگی ہے اتنے حصے کو دھلا جائے، اتنے حصے کو صاف کیا جائے، وہ صاف ہو گیا تو یاد رکھ لیجئے ناپاکی بھی ختم ہو گئی۔ تو اس چیز کو یاد رکھے، عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں اس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔